اسلام ایک امن پسند ملک ہے اور امن کو پسند کرتا ہے۔ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے ملک میں بسنے والے کسی غیر مذہب کے ساتھ کوئی برا برتاؤ کریں، برا سلوک کریں، اس کو ایذا رسانی تکلیف پہنچائیں، چاہے ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں۔ پاکستان کے اندر تمام اقلیتوں کو رہنے کا بھرپور حق حاصل ہے، لیکن دنیا کے اندر اچھے اور برے، جاہل اور پڑھے لکھے، میچور، سمجھدار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات اور رونما ہوتے ہیں کہ جس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ جاہل طبقہ، انہوں نے جو ہے وہ کسی معمولی سی بات کے اوپر پکڑ کے کسی عیسائی کو مار دیا، کسی ہندو کو مار دیا، یا کسی اور بندے کے ساتھ غلط سلسلہ کر دیا۔ اسی طریقے سے ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے بہت بڑا ہے، اور وہاں کے اسٹیٹس، صوبے جو ہیں وہ بھی بہت ہیں۔ اچھا، وہاں پر بھی اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ وہاں پر پاکستان سے زیادہ مسلمان بستے ہیں وہاں پہ، ہندوستان کے اندر آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کی پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان کے اندر آباد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ اچھے حالات میں ہیں وہاں کے مسلمان۔ جو یہاں کا حال ہے اس ملک کا، کہ اس ملک کے اندر ظلم و زیادتی، بربریت کی انتہا ہے۔ نہ یہاں پر پنجاب میں رہنے والوں کو پنجاب کے حکمرانوں نے بخشا، نہ سندھ میں رہنے والوں کو سندھ کے لوگوں نے بخشا، اور ہر طریقے سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس ملک کو۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کے اندر کہ ہمیں مختلف ملکوں کی فوجوں سے لڑایا گیا اور ان کو دشمن بنایا گیا، لیکن غدار اور دشمن تو ہمارے اپنے ملک کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یورپ کے اندر قوانین ہے کہ یورپ کے ممالک آپس میں مل کے انہوں نے یورپی یونین بنا لی اور دنیا کے اندر اپنا ایک طاقتور نظام بنایا، لیکن افسوس یہ کہ ایشیا کے اندر ہمارے جس میں چند ممالک آتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، تاجکستان، ایران، عراق، ٹھیک ہے، آپ کا یہ ترکی، تو یہ ممالک، انڈونیشیا، ملیشیا، انہوں نے آج تک کبھی اپنا ایک نظام نہیں بنایا۔ اگر یہ خطے کے اندر اپنا ایک یونین بنا لیتے تو عالمی سطح کے اوپر ایک بہت بڑی پاور کے اندر ہوتے، لیکن بہرحال اچھے اور برے، جس طرح میں نے کہا، ہر جگہ ہر ملک کے اندر ہیں، اور انہوں نے ہی ملکوں کو خراب کیا۔ تو ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے ناصروں کو اللہ پاک خاتمہ فرمائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو یا کوئی بھی ہو، جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اس کو جو ہے ہمیں بہترین نعم البدل عطا فرما دے اللہ پاک۔ دنیا کے اندر ظلم زیادتی کی انتہا تو ہم کثرت سے دیکھتے ہیں۔ ابھی میں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے دیکھی جس میں معصوم جانور، بے زبان جانور، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، مینڈک، سانپ، ان کو زندہ تل کے کھایا جا رہا ہے، زندہ آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، بھون کے کھایا جا رہا ہے، اس کا تیل نکالا جا رہا ہے، ان کی کھالیں اتاری جا رہی ہیں۔ اگر مار کے آپ کھا لو ان کو، ذبح کر کے، مار کے ان کو جو ہے ان کا ذبح کر کے، تو سمجھ آتا ہے کہ آپ اپنی تسکین کر رہے ہو اپنے پیاس کی، لیکن اس طرح ہے تو وہ بھی زبان جانور، جاندار تو ہے نا، چاہے جیسے بھی ہے۔ تو اب بات ہے کہ جب انسان کو نہیں چھوڑ رہا، ظلم و زیادتی کی انتہا جو ہے وہ دنیا کے اندر دیکھی گئی ہے۔ کشمیر ہو، فلسطین ہو، یا آپ کا اللہ بھلا کرے بوسنیا ہو، چیچنیا ہو، مسلمان ممالک ہوں، یا اس کے علاوہ اگر آپ غیر مذاہب کی بات کرو تو وہاں پر بھی ہسٹری کے اندر اگر آپ تاریخ میں دیکھو تو انسان نے ہی انسانیت کو قتل عام کیا، پامال کیا۔ تو جب اس طریقے سے ظلم و زیادتی کی انتہا بڑھ جاتی ہے نا کہیں، تو تباہی و بربادی پھر اس جگہ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی ظلم و زیادتی انتہا پر، یہاں پر عوام ہر چیز کا ٹیکس دیتی ہے، بس ایک سانس لینے پر ایک ٹیکس رہ گیا، باقی ہر چیز کا ٹیکس یہاں کی عوام ادا کرتی ہے۔ اور کھانے پینے کی ہر اشیاء، ایک ماچس کے ڈبے سے لے کے، آپ اگر بیت الخلاء بھی اگر جاتے ہو، اگر آپ پیشاب کرنے بھی کسی جگہ پہ، تو آپ کو وہاں پر بھی 10 روپے دے کے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ یہ حال یہاں پر یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر، لوٹوں کے اندر، اور پانی پینے کے جو گلاس ہیں ان کے اوپر زنجیریں باندھ کے رکھا گیا ہے۔ یہ اس ملک کا حال ہے۔ یہ نیچے کی سطح پر ہے، کوئی ریڑھی والا بیٹھا تو ریڑھی والا چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی خریدنے کے لیے کوئی چیز آ رہا ہے تو میں اس کو چونا لگا دوں،
اس کو میں 10 روپے کی چیز 50 روپے میں دوں، اس کو میں 1 کلو کے بجائے اس کو میں 3 پاؤ دے دوں، آدھا کلو دے دوں۔ چور بازاری نیچے سے شروع ہو رہی ہے، پھر آپ اوپر سطح پر جاؤ تو حکمران اور ان کو تو آپ چھوڑ ہی دو۔ تو بات ہے کہ جیسے عوام کے اعمال ہوتے ہیں نیچے کے لوگوں کے، ایسے ہی حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے اوپر اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو وہ اعمال کی وجہ سے ہی ہے، اور اعمال یہاں کی عوام کے حکم جو ہے اچھے ہوں گے نہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو بھائی دینداری تو ان میں آئے گی نہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ چاہیں گے کسی کو نقصان بھی پہنچا دیں، کسی کو تکلیف بھی دے دیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، جو 50 روپے کی چیز بک رہی تھی وہ 200 روپے میں بک رہی ہے۔ 120 روپے کلو ٹماٹر تھے تو وہ بھی 250 تو 300 روپے کلو ٹماٹر بک رہے ہیں ایک دن کے اندر۔ یہ تو مسلمان ہیں یہاں کے، تو ان سے اچھے تو پھر غیر مسلم ہیں۔ یورپ کے اندر آپ چاہیں مسلمانوں کے تہوار آتے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کے لیے چیزیں سستی کر جاتی ہیں۔ یہ اپنے مسلمان، انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو اس طریقے سے ریٹ بڑھا دیا۔ اس معاملے کے اندر میں کہتا ہوں ہمارا ملک ہندوستان، میں بڑا سوچتا ہوں کہ کاش میں ہندوستان میں پیدا ہوا ہوتا۔ میرا آئیڈیل ملک ہے اس وقت ہندوستان، ٹھیک ہے اچھے برے لوگ، اچھے برے حالات سب جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس ملک نے ترقی کی ہے، ہر سطح کے اوپر ترقی کی ہے۔ جو انہوں نے نغمہ بنایا نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو اس کو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ وہاں عوام کے اندر نیشنلٹی ہے، یونٹی ہے، اتحاد ہے۔ اگر وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے اوپری سطح کے اوپر تو اس ملک کے لیے کام بھی کرتے ہیں، ملک کے معاملے میں سب سنسیئر ہے وہاں پہ، ملک کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بس آج کا ایک سلسلہ، ایک بات کرنے کا یہی تھا کہ اپنے اعمال کی فکر کی جائے تاکہ ہمیں اچھے حکمران مل جائیں، اچھے لوگ مل جائیں، ظلم و زیادتی کو ترک کیا جائے۔ جو ہم ایک دوسرے کے اوپر ہم زیادتیاں کر جاتے ہیں، حقوق مار لیے، کسی کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، پھر میں کہتا ہوں نہ پڑھو ایسی نمازیں، نہ رکھو ایسے روزے، نہ رکھو اس قسم کی عبادتیں کہ جس سے آپ جو ہے دن میں آپ جو ہے وہ 300 روپے کا سامان بیچ رہے ہو 50 روپے والا، اور پھر آپ بھاگ کے مسجدوں میں جا رہے ہو۔ تو مت کرو ایسی عبادتیں، مت کرو اس طرح کی جو نا آپ دکھاوے اور ریاکاری ہے۔